بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ وقت ایپیسوڈ نمبر 18 بائی مہرالنساء شاہ میر۔ از ایوری تھنگ فائن؟ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سوال کیا تھا۔ سفیر کچھ سوچ رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ حالے نے سر اٹھایا۔ سفیر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ اب اس نے ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ حالے بھی اس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تبھی اس کو اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے جھک کر چیک کیا تو ایک بوتل دکھی۔ وہ اس کو ہاتھ میں لے کر سیدھی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس پر لکھی تحریر پر نظر گئی، حالے نے گویا کرنٹ کھا کر اس بوتل کو دور پھینک دیا اور اپنے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنے ہاتھ کو صاف کرنے لگی۔ سفیر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے نیچے پڑی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جس کی گاڑی ہے، بلا کا سکون تھا اس کی آواز میں۔ آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ وہ مارے حیرت کے بس اتنا ہی بول پائی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا جو کام ہے وہ، اور جن پارٹیز میں مدعو ہوتا ہوں وہاں یہ سب عام ہے۔ میں اگر ان سب سے دور بھاگوں گا تو مجھے دقیانوسی سمجھیں گے۔ حالے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ گناہ کو عام کہہ رہے ہیں سفیر؟ اگر یہ عام ہے تو پھر وہاں اور بہت کچھ عام ہوگا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ اگر تمہارا اشارہ عورتوں سے تعلقات کی طرف ہے تو ہاں، میرے لیے یہ سب عام ہے۔ مجھے یہ سب سمجھ آ رہا ہے۔ تم اتنا ریا کیوں کر رہی ہو یار؟ گرو اپ۔ مجھے یہ لگا تھا کہ تم ماڈرن ہو، ہر چیز سمجھتی ہو، تم میرا سرکل سمجھو گی، اور تم مجھ سے محبت بھی کرتی ہو نا یار؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ محبت تو لوگ قاتلوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، ایک تم ہو۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ میں نے کب کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر میں محبت کرتی بھی ہوں تو اس میں آپ کا ماضی قبول کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا داغدار حال نہیں۔ میں غلط کو غلط کہوں گی، چاہے جتنی مرضی ماڈرن ہو جاؤں۔ میرے نزدیک یہ سب گناہ ہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑنے پر راضی ہیں تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہوں، لیکن اگر آپ ان سب کو ڈیفینس کرتے رہیں گے تو ہمارا تعلق مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس کا لہجہ نرم اور دو ٹوک تھا۔ اور اگر میں یہ سب نہ چھوڑوں تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تو مجھے چھوڑ دو گی؟ کیا یہ اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ تم مجھے جج کر رہی ہو حالے؟ کیا تم اتنی نیک ہو؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں؟ تم کلیئر ہو؟ نہیں، میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں۔ میں تو 5 نمازیں بھی مشکل سے پڑھتی ہوں۔ میں قرآن ہفتے میں 1 بار پڑھتی ہوں۔ چیریٹی بھی کبھی کبھی کرتی ہوں۔ جھوٹ بھی بولتی ہوں ضرورتاً۔ لیکن سفیر، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہے، گڈ ہے۔ میں ساری زندگی ایسے ہی گزاروں گی۔ اگر یہ سب نہیں کروں گی تو معاشرہ کیا کہے گا؟ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، ان عادات کو چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں۔ میرا ہر گزرتا دن اپنی بری عادتوں کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ایک دن میں اس جنگ میں جیت بھی جاؤں گی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ سفیر بوئے پیچھے اس کو سنے جا رہا تھا، نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں۔ سفیر، میں اسٹریٹ ہوں، مجھے اپنا لائف پارٹنر بھی ایسا ہی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں کوئی برائی نہ ہو، وہ کوئی امام کعبہ ہو، لیکن کم از کم اپنی برائی کو قبول کرے، اپنا گناہ مان لے اور دوبارہ وہ سب کام نہ کرنے کا عہد کرے۔ اپنے گناہ اور غلطی کا الزام کسی اور کو نہ دے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے غلطی یا گناہ نہیں کرواتا، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں ہاں ہوتی ہے، تبھی آپ کو یہ بھی کام غلط یا گناہ کرتے ہیں۔ اوکے، میں سمجھ گیا حالے، تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ میں یہ سب چھوڑ دوں گا اب خوش نہیں سفیر، آپ نہیں سمجھے۔ یہ سب آپ بس بات ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ میرے لیے یہ سب مت چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں۔ گناہ کسی انسان کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، گناہ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ نہیں، میں آپ کو جج نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم اور سادہ تھا، کوئی طنز، کوئی برتری کی خواہش اس کے لہجے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں حالے کبھی عمر کو لے کے آئی تھی۔ حالے نے حیرت سے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ سفیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر تم پینک نہ کرو تو بتاؤں گا۔ بتائیں سفیر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بڑے پاپا کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، ڈیڈ ان کو ہسپتال لے کے آئے ہیں، مہر اور ممی بھی یہی ہیں، تو میں تمہیں بھی لے آیا۔ پھر حالے نے کچھ اور نہیں سنا تھا، وہ فوراً گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی اندر کی جانب گئی تھی۔ سفیر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معراج سلطان کے پاس بیٹھی خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بہتر تھے، ان کا شوگر
और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद इनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे? ऐसे नहीं तो शुगर हाई हो जाता। आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया, ये एक अलग मौमा है। घर चले तो सब बताता हूँ। वो नरमी से गोया हुए। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान है बाबा, क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। जहन के निहाल खानों में एक दराज कद स्याह आंखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत करता, वो मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। इसी वक्त इनका सेक्रेटरी फरहाद नाक करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे लेकिन जाहिर नहीं होने दिया था। इन्हें 5 मिनट बाद ले आओ, फरहाद कहकर अब हाले की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। बेटे, अब तुम घर जाओ और अपनी माँ को कुछ ना बताना। मैं सफ़ीर के साथ आ जाऊँगा, ठीक है? हाले समझ गई थी वो इस हयात साहब से अकेले में मिलना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा। वो इनका हाथ चूमती बोली थी, फिर अपना बैग उठाकर चली गई। महर और फरवा चची वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे थे। इसको आते देख दोनों खड़े हो गए थे। कैसे हैं अब मिराज बाबा? महर ने परेशानी से इस्तेफा किया। ठीक हैं बिल्कुल, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम सब घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दी है आपने? इसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है, चलो चलते हैं। मैडम, आप वही हैं ना जो इस दिन अपने शौहर के साथ आई थी? आप कैसे हैं जी? वो अल्लाह भला करे, इनका जाते आते मेरे बेटे के स्कूल की फ़ीस के लिए 10,000 दे गए थे। एक अदेर उमर नर्स ने हाले को गौर से देखती पूछ रही थी। हाले का रंग उड़ सा गया था लेकिन जाहिर न होने दिया। क्या बकवास कर रही हो? इसकी अभी शादी भी नहीं हुई। जबकि फरवा ने सोचती नजरों से हाले का जायजा लिया था। वो फरवा थी, उन्होंने हाले की उड़ी हुई रंगत देख ली थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद ही इनको इंजेक्शन लगाया था, जर जोड़ा पहन रखा था। उन्होंने मुझे सब याद है। वो औरत जैसे अपनी बात मनवाने पर तुल ही गई। देखो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे इंतजामिया से। खामोशी से जाओ यहाँ से, तंग ना करो, महर ने झुंझलाकर कहा। वो औरत कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। हाले ने सुकून का सांस लिया था, जबकि फरवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। इनका जहन किसी और नहज पर सोच रहा था। दूसरी तरफ मिराज सुल्तान अस्पताल के बेड पर नींद दराज थे जब हल्की सी दस्तक इनके कानों में पड़ी। 2 उंगलियों से टक टक की आवाज़। फिर बगैर अंदर कोई आवाज़ सुने वो दरवाज़ा खोलकर आ गया था। जब इसको इजाज़त चाहिए ही नहीं होती तो दस्तक देता क्यों था? इसने आज शेयर टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। सर पे कैप शियो हल्की बड़ी हुई थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे, आंखें सिपाट सी थी। अंदर कदम रखते ही इसने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में डाल लिए थे। वो कदम कदम चलता इनके बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और बोला कुछ भी नहीं। तुम आजकल मेरी फैमिली के कुछ ज़्यादा ही आसपास नज़र आने लगे हो। खैर तो है। इनका अंदाज मशकूक सा था। भूलें मत, ये सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, मेरा भी इतना ही हक है इन सब लोगों को देखने और मिलने का। खैर ये बताएं, आज ये उमर रसीदा जज साहब ने अस्पताल का रख क्यों कर लिया? इसका अंदाज लापरवाह सा था, जबकि आंखों में फिक्र वाज़ेह थी। जैसे तुम तो जानते नहीं होंगे। जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी बीमार के मुंह से इसका हाल सुनना एक अलग चीज़ है। वो साइड टेबल पर रखी दवा की शीशियों को जगह आगे पीछे करता हुआ बोल रहा था। मिराज सुल्तान से बात करते वक्त वो इनकी आंखों में नहीं देखता था। इसे शायद डर रहता था कि इनकी आंखें पढ़ लेंगे। शम्स ने मेरी ज़मीन बेच दी। इनके लहजे में गुस्सा अफसोस बेवक्त दर आए थे। गलत मिस्टर, शम्स ने आपकी ज़मीन का सौदा किया है, बेची नहीं। अब तक कागजात आपके पास महफूज हैं। चूँकि इस ज़मीन की अटॉर्नी आपके पास है तो वो कोई कैसे बेच सकता है? आपका भाई पार्टी से मिल सकता है, सौदा कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। वो अब भी दवाइयों की शीशियों के साथ लगा था। तुम्हें कैसे पता है? इनके लहजे में हैरत और खुशी थी। मुझे सब पता है। वही बेनियाज लहजा। लेकिन फरहाद ने तो कुछ और ही बताया। फरहाद को यह आधी अधूरी खबर भी मैंने दी थी और ऐसे बता रहा था जैसे अभी मिराज सुल्तान इसको कोई तमगा देंगे। एक और बात, आपका सेक्रेटरी किसी काम का नहीं। ऐसा करें, इसको निकाल दें और मुझे इसकी तनख्वाह जितने पैसे दे दिया करें। क्या ख्याल है? वैसे भी इसका ज़्यादा तो आपके काम मैं कर देता हूँ। क्या करोगे इतने पैसे? वो मुस्कुराए थे। पैसों में खेलूँगा। आपको पता है मैं कितना पैसा परस्त हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कभी कंपनी का चक्कर लगाऊँ और शम्स से कहूँ ज़रा मेरा हिस्सा तो रखे मेरे हाथ पे। सच, हाथ बहुत तंग है आजकल। बदतमीज़ रिलेशनशिप टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जनाब यासिर ही कह लो। इसने तो जैसे सुना ही नहीं।
معراج نے بات بدل لی تھی۔ میں ہیومن کو حالیہ اور حسن کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ کی شادی پہ اس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ ویسے میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب وہاں کی باغ دوڑ کسی جوان اور مضبوط ہاتھوں میں دے دوں۔ حالیہ کی شادی، ان کا رشتہ کب ہوا؟ اس نے گردن اٹھائی تھی، باقی ساری باتیں جیسے بے معنی تھی۔ 2 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے سفیر سے، بہت خوش ہے، وہ عام سے لہجے میں بتا رہے تھے۔ عمر دوبارہ گردن جھکائے ان شیشوں پر جھک گیا، لیکن اس بار اس کو ساری ترتیب بھول گئی تھی، کون سی شیشی کہاں رکھنی ہے۔ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ بہت دیر بعد بولا تھا۔ اس کو کچھ برا لگا تھا، بہت برا۔ تمہیں تو سب پتا ہے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ عمر پھیکا سا مسکرایا۔ آپ ہیومن کو بے شک حالیہ کے نام کر دیں، لیکن پاور آف اٹرنی مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی، وہاں کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں تھا، بس فکر تھی، مخلصی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ کیونکہ ہاتھ وہی مضبوط ہوتے ہیں جن کو کسی کے ہاتھ چھوٹنے کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ، اس نے دونوں اوپر اٹھائے تھے، یہ بے خوف ہیں، یہ نڈر ہیں، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں۔ آپ کی بیٹی، ان کے دونوں ہاتھ خوف زدہ ہیں، اس کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ آپ کو شمس اور سفیر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بیٹی کو ایسے گھر بھیج رہے ہیں جس گھر کا ایک فرد آپ کی زمین کا سودا آپ کی اجازت کے بغیر کر آتا ہے۔ کل کو یہ زمین ان کی بہو کی پراپرٹی ہوگی، سوچیں وہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ معراج سلطان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ویسے تم میری پراپرٹی کے معاملات پہ اتنی نظر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ ان کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کا وارث ہوں، آپ خود تو کہتے ہیں، آپ کا بیٹا ہوں میں، پھر آپ کی پراپرٹی میں میرا حصہ بھی ہوا نا۔ میں تو بس اپنے حصے پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ گال کا گڑھا واضح تھا۔ ایک ڈھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں، سمجھے؟ وہ خفگی سے بولے تھے۔ دیکھ لیں گے۔ ویسے یہ مرزا کے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکلنے لگے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو گورنر ہاؤس کی ہوا کھلواؤں اس کو، یا پھر 2 دن کے لیے اٹھوا لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو تم ایسے نہیں تھے عمر، تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں لنڈ سا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں میں معصوم تھا، ہے نا؟ اس دنیا میں آپ کو قدم قدم پر بھیڑیے ملیں گے جج صاحب، ان بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑا بھیڑیا بننا پڑتا ہے۔ میں نے بھی بس وہی کیا۔ میں اب معصوم عمر نہیں رہا، اب میں ایک ایسا بھیڑیا بن گیا ہوں، اگر کسی سے ذرا بھی خطرے کی بو محسوس ہوتی ہے تو چیر پھاڑ دوں گا۔ مجھے ایسا بنایا ہے وقت نے۔ جج صاحب، کوئی بھی شوق سے ایسا نہیں بنتا۔ وہ ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں اپنے جوگرز پر جمی تھیں۔ کہا تھا نا، ان کی طرف دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا۔ خیر، شادی کب کر رہے ہو؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کچھ دنوں میں اس کو پرپوز کر دوں گا شادی کے لیے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں الواحی سی چمک تھی۔ معراج سلطان خوش ہوئے تھے، بے حد خوش۔ تمہیں یقین ہے وہ ہاں کر دے گی؟ مجھے یقین ہے وہ نہ کر دے گی، وہ فوراً سے پہلے بولا تھا۔ ان کی خوشی مانند پڑ گئی تھی، جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو پھر پرپوز کرنے کا مطلب؟ انہوں نے دانت کچکچائے تھے۔ میں رسک لینا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ رہے۔ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں اس کو دیکھ لوں گا، شاید میرے بات کرنے سے مان جائے۔ آپ سے بات ہی تو نہیں کروا سکتا۔ وہ اتنا ہلکا بڑبڑایا تھا کہ بامشکل سن پایا۔ وہ کچھ کہا؟ جی، میں نے کہا کہ آپ جیسے عمر رسیدہ لوگوں کا کام، جیسے جری جوانوں کے ساتھ کیا کام؟ ویسے سنا ہے اس جری جوان کو جب گولیاں لگی تھی تو ایک لڑکی اس کو کندھے پہ ڈال کر اسپتال لے گئی تھی۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے جج صاحب کہ ان کی محبوب بیوی ناراض ہیں، اس لیے انہوں نے آج کل ذرا اکڑے اکڑے سے رہتے ہیں۔ اس نے بھی تاک کر نشانہ لگایا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ سفیر اور بخش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ عمر نے کیپ چہرے پہ آگے کر لی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ سفیر نے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ بخش کے ہاتھ میں ادویات کے شاپر تھے۔ اس نے مڑ کر اس سیاہ شرٹ والے نوجوان کو دیکھا تھا۔ یہ کون تھا بڑے پاپا؟ یہ ایک بہت قریبی، تم نہیں جانتے بیٹے۔ سفیر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ان کو اٹھانے لگا تھا۔ ان کو گھر جانا تھا۔ یوسف سلطان اپنے دوست کی عیادت کو گئے تھے۔ جب واپس آئے تب تک مہر حالیہ اور فروا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ دادا جان لان میں بیٹھے تھے جب مہر ان کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ فروا اور حسینہ بیگم اس وقت لان میں موجود کرسیوں پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کے ساتھ صبح واک بھی کرتے، چائے بھی پیتے، اس کا لایا ہوا کھانا بھی کھاتے۔ غرض ان دونوں کے درمیان کشیدگی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح گھر والوں نے ان کی ناراضگی پر سوال نہیں اٹھایا تھا، بالکل اسی طرح
سلطان منزل کے مکین اس صلح پہ بھی خاموش تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کے لیے چائے بنا کر کپ ان کو تھمایا تھا۔ اسی وقت خالے لاؤن کی جانب آتی دکھائی دی۔ خالے کو دیکھ کر دادا جان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، وہ اب ان کے نزدیک آ گئی تھی۔ دادا جان نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اپنے بازو وا کیے تھے۔ مہر کا تھمایا ہوا کپ انہوں نے میز پر رکھ دیا تھا۔ خالے ان کے پاس آتے ہی جھک کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا سکون یوسف سلطان، پورا کا پورا تم پہ قربان، ان کی آواز اولاد تم پر والی جائے۔ مجھے مکھن لگا رہے ہیں آپ، سب سمجھتی ہوں۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھتی بولی تھی۔ پروا نے مہر کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا، گویا کہہ رہی ہو وہ خالے کے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ مہر نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ مہر ماں، حالیہ کے لیے بھی چائے بنا دو۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولے تھے، حالے کے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھ سکتے تھے؟ حسینہ ان سب سے بے نیاز چائے کے گھونٹ پہ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گی دادا جان، کافی کا کہہ آئی ہوں، نرگس کو آتی ہی ہوگی، پھر میں چائے نہیں پیوں گا۔ انہوں نے میز پہ رکھا کپ تھوڑا اور دور رکھ دیا تھا۔ مہر کو لگا جیسے انہوں نے چائے کا کپ نہیں مہر کو بیچ سے ہٹایا ہو، لیکن خاموش رہی۔ حالے تمہارے بابا اب تک کیوں نہیں آئے بیٹا؟ حسینہ نے گردن موڑ کر پوچھا تھا۔ حالے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ فروا بول پڑی۔ آپ کے معراج سلطان صاحب نے میرے شوہر شمس پر پوری فیکٹری کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنا بلڈ پریشر اور شوگر ہائی کروا کر ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ مہر اور حالے وہیں سے تو آئے ہیں ابھی، اور میرا بیٹا اب تک بھائی صاحب کی چاکری میں مصروف ہے۔ میری ہونے والی بہو نے بتایا نہیں کیا آپ کو؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کارڈار لہجے میں بولی تھی۔ حالے نے بے اختیار ماتھے کو ہاتھ لگایا، جبکہ یوسف سلطان اور حسینہ کو تو جیسے سانپ سونکھ گیا تھا۔ مہر کچھ بولے بغیر دادا جان کی چھوڑی ہوئی چائے پینے لگی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ چائے بدمزہ اور ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن ان کو جیسے فرق نہ پڑتا ہو۔ اسی وقت شمس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی جانب جا رہے تھے۔ فروا بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگائے تھے۔ کوٹ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ چہرے پر بے تحاشا غصہ تھا۔ ڈریسنگ کی آدھی چیزیں زمین کی نظر ہو چکی تھی۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھینک کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی وقت فروا کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کو دیکھ کر شمس نے چہرے کے زاویے بگاڑے تھے۔ میں اس وقت تمہاری مکروہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر ہوگا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے لہجے کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے بولے تھے۔ 1000 وہ بازو سینے پہ باندھے عجیب لہجے میں بولی تھی۔ شمس نے رک کر عجوبنے سے ان کو دیکھا تھا۔ 1000 لوگوں کے سامنے انہوں نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا، تمہیں گالیاں دی۔ ان کی آنکھوں کا تمخرس شمس نے خود ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس دن تم نے سفیر کے رشتے کے لیے ہاں اسی لیے کی تھی نا، تمہیں حالے کا حصہ بھی ملے۔ تم جانتے تھے حالے کے حصے میں ہیومن بھی آئے گا، اور وہ زمین بھی۔ تم نے اپنے بیٹے کو بیچا۔ شمس تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم اتنے لالچی، اتنے ایموشن لیس کیسے ہو گئے؟ شمس چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، اور جب بولے تو ان کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ 20 سال پہلے اس ہوٹل روم میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میرے ایموشنز نوچ لیے۔ اس منظر سے میرے دل سے محبت نوچ لی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے صرف اور صرف اپنے ذات اور پیسے کے لیے جیتا ہوں۔ میرا واحد عشق میری کمپنی ہے۔ فروا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا شمس، میں تمہارے لیے گئی تھی۔ اگر وہ جاپانی بزنس مین تم سے ڈیل نہ کرتا تو تم سڑک پر آ جاتے۔ میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم میرا عشق ہو، میں نے تمہارا بھلا چاہا ہے۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا، مسکارے سے لدی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں نے کہا تھا تمہیں یہ سب کرنے کو؟ وہ دھاڑے تھے، اپنی بد کرداری کو مجھ پر مت تھوپو۔ جاہل عورت، میں کنگلا ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا، سڑک پہ آ جاتا، بھیک مانگتا، مجھے فرق نہ پڑتا اگر تم میرے ساتھ وفادار رہتی۔ میں تمہاری وفاداری کو یہاں سینے پر ہاتھ رکھا تھا، یہاں رکھ کر کہتا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا، میرا غرور چھین لیا، مجھے برباد کر دیا۔ فروا، اب تم مجھے اپنی بد کرداری کی جسٹیفیکیشن دو گی؟ اب تم کہہ رہی ہو تم شرمندہ ہو؟ ان کے لہجے میں تنفر تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ بلکہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں فروا، میں اپنے بھائی کا حق مارا تھا نا، میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ مل گیا۔ کسی کا حق مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے جان لیا۔ میں نے کئی بار وحید کو خواب میں دیکھا تھا، اداس، مغموم، پریشان، لیکن اس رات فروا اس کے کہکے لگا رہا تھا، اس کی کھوکھلی ہنسی آج تک نہیں بھول پایا۔ تم نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا فروا، میں خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا، میں بد نیت ہو گیا تھا۔ بابا جان صحیح کہتے تھے، بد نیتاں دی گھر نئے وژدے۔
لیکن نہیں، میں نہیں سمجھا، میں نے خود کے ساتھ ظلم کیا، بڑا ظلم۔ وہ آزردہ سے رکھتے تھے۔ میں نے سب کچھ فیملی کے لیے کیا، ہمارے بیٹے کے لیے کیا۔ شمس، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ بھی میرے لیے نہیں کیا۔ تمہیں نئے مردوں کی عادت تھی، پہلے وحید، پھر میں، اس کے بعد جوانی، بزنس مین، اور نہ جانے کتنے مرد اور ہوں گے۔ اور کس بیٹے کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بول کر سر جھٹکا تھا، اور بس یہ بات فروا کے دل میں نشتر کی طرح کھپ گئی تھی۔ شمس، وہ چلائی تھی، نہ نہ نہ، چلانا مت، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو ہنی۔ آواز اٹھانے کو، چلانے کو صاف ستھرا کردار چاہیے ہوتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دیانتداری چاہیے ہوتی ہے، خود پہ اعتماد کروانے کے لیے اپنی وفا ثابت کرنی پڑتی ہے، اور تم میری جان، تمہارے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تم اپنی شکل گم کرو، میرے پاس زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔